میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ ایمان، ہم سب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی گہرائی سے سوچا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کے موضوع کی بنیاد پر آئیے اس گہرے تصور کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عقیدہ، الفاظ اور عمل یہ تینوں مل کر کیسے ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ تو ایمان رکھنے کا اصل مطلب ہے کیا؟ یہ سوال ہمیں صرف ایک تعریف تک نہیں بلکہ ایک پورے فریم ورک تک لے جاتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موضوع کے مطابق ایمان کوئی ایک سیدھی سادھی چیز نہیں ہے۔ اس کو ایک سٹول کی طرح سمجھ لیں جو 3 مضبوط پایوں پر کھڑا ہے: دل، زبان اور ہمارے اعمال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے کیسے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 3 ستون۔ سب سے پہلے دل میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے، پھر وہی یقین زبان کے ذریعے دنیا کے سامنے آتا ہے، اور آخر میں ہمارے اعمال اس یقین پر سچائی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ موضوع کے مطابق اگر ان میں سے ایک بھی کڑی کمزور ہونا تو ایمان کی پوری عمارت ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو سب کچھ شروع ہوتا ہے یہاں سے، دل کی گہرائیوں سے تصدیق۔ موضوع اسے ایمان کی جڑ کہتا ہے۔ یہ صرف دماغی طور پر کسی بات کو مان لینا نہیں، بلکہ ایک ایسا پکا یقین ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ لیکن دل کا یقین خاموش تھوڑی رہ سکتا ہے، اسے آواز چاہیے۔ زبان سے اقرار کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اس اندرونی عقیدے کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ سمجھ لیں یہ وہ لمحہ ہے جب ایک ذاتی عقیدہ ایک عوامی گواہی بن جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے عمل، یقین کا سب سے بڑا اور سب سے واضح ثبوت۔ دیکھیں، موضوع کے مطابق الفاظ اور احساسات اس وقت تک بے معنی ہیں جب تک وہ ہمارے کاموں میں نہ دکھیں۔ تو ایمان صرف یہ نہیں کہ کوئی کیا مانتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارتا کیسے ہے۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایمان دل، زبان اور عمل ان تینوں کا مجموعہ ہے، لیکن سوال اب یہ ہے کہ دل کو آخر کن چیزوں کی تصدیق کرنی ہے؟ چلیں اب ایمان کی ان بنیادوں کو دیکھتے ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ سوال ہمیں ایمان کے کیسے سے کیا کی طرف لے جاتا ہے۔ مطلب ایمان کا ڈھانچہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اس ڈھانچے کے اندر بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ کون سی چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ تو یہ ہیں وہ 6 بنیادی عقائد جنہیں موضوع میں ارکان ایمان کہا گیا ہے۔ یہ مل کر ایک مکمل ورلڈ ویو بناتے ہیں، خدا کے تصور سے لے کر آخرت کی زندگی تک۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک مومن کی پوری سوچ اور زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹانے سے یہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ عقائد تو دل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نظر کیسے آتے ہیں؟ چلیں اب بات کرتے ہیں ایمان کے سب سے زیادہ نظر آنے والے پہلو پر، یعنی عمل پر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی یقین روزمرہ کی زندگی میں خود کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ یہاں دل اور عمل کا تعلق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، دل میں خلوص ہونا ایک اندرونی کیفیت ہے، لیکن اس کا حقیقی ثبوت کیا ہے؟ وہ ہے نماز میں پوری توجہ اور یکسوئی سے کھڑا ہونا۔ تو ہر اندرونی عقیدے کا ایک بیرونی جسمانی عکس ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف عبادات تک نہیں رکتا۔ نماز و خیرات سے لے کر وعدوں کو پورا کرنے اور ہمیشہ سچ بولنے تک، موضوع کے مطابق ایمان کا دائرہ کار انسان کی ذاتی زندگی سے نکل کر اس کے پورے سماجی تعلقات تک پھیلا ہوا ہے۔ اب ایک انتہائی اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح ایمان بنانے والی چیزیں ہیں، اسی طرح موضوع میں ایسے اعمال اور عقائد کی بھی وضاحت کی گئی ہے جو کسی کے ایمان کو باطل یا زائل کر سکتے ہیں۔ اب ہم نواقص کے تصور کو سمجھیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں موضوع میں ایمان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے اور ہم موضوع میں بیان کردہ معلومات کو غیر جانبداری سے سامنے رکھیں گے۔ یہ ٹیبل موضوع سے کچھ اہم ترین نواقص کی فہرست پیش کرتا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں شرک جیسے عقیدے کے بنیادی مسائل سے لے کر دین کا مذاق اڑانے جیسے رویے بھی شامل ہیں۔ موضوع کے مطابق یہ وہ سرخ لکیریں ہیں جنہیں عبور کرنے سے ایمان کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔
وہ ہم نے ایمان کے ستون، اس کے بنیادی عقائد اور اسے کمزور کرنے والے عوامل کو سمجھ لیا ہے۔ اب آئیے ان سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ موضوع کے مطابق ایمان کیسے ایک گھنے درخت کی طرح ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ یہ تصویر ایمان کو ایک درخت کے طور پر دکھا رہی ہے جس کی شاخیں ہمارے وجود کے ہر حصے تک، دل، زبان اور اعضاء تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ایمان کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، بلکہ یہ ہماری پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ عدد 70 سے زیادہ اس تصور کو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں عقیدے کے بڑے بڑے ارکان سے لے کر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینے جیسے نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی شامل ہیں۔ یہ اقتباس موضوع کے مرکزی خیال کو بہت خوبصورتی سے سمیٹ لیتا ہے، یعنی عقیدہ اور عمل کا آپس میں جڑنا لازم ہے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور اعمال میں نظر آئے۔ تو ہم اس جائزے کا اختتام اس سوال پر کرتے ہیں، ایک عقیدے کا نظام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ کیسے بنتا ہے؟ یہ پورا فریم ورک ہمیں اس گہرے تعلق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور آخرکار ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔